السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. طالبان کی فتح اور افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح ملی. مولانا عبدالغنی برادر اور افغانستان کی جنگ امریکہ کو کتنی مہنگی پڑی؟ افغان جنگ کے 20 سال کب کیا ہوا اور افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی؟ نئی حکومت کی شکل کیسی ہوگی؟ اور طالبان نے سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ امن و امان کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. چین افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے لیے تیار ہے اور رشیا بھی اس معاملے پر غور کر رہا ہے اور وہ بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں گے. برطانیہ نے کہا کہ کوئی بھی ملک جلد بازی نہ کرے افغان حکومت کو ماننے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ آج پاکستان اس خطے میں پاکستان کی اہمیت پہلے بھی بہت زیادہ تھی اور اب یہ اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور امن و امان کی بحالی میں پاکستان کا کردار بہت ہی اہم رہا. اور اس وقت آج چونکہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم افغانستان کے جو داخلی معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. امن و امان کو بحال کرنے کی اور افغانستان کو اپنے سرحدی علاقوں میں جو سپورٹ ہوگی وہ ضرور کریں گے. اگر مہاجرین پاکستان کی طرف آتے ہیں تو ان کو ویلکم بھی کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان چونکہ سب سے بڑی سرحد لگتی ہے افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے اوپر پریشر بھی ہوگا انٹرنیشنلی. اس وقت چونکہ سعودیہ بھی ایکٹیو ہو چکا ہے، ترکی نے بھی پرائم منسٹر سے بات کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اگلے دنوں میں کیا ڈیسیجن لیتا ہے اور پاکستان کا کردار بھی اہم ہوگا. اور خاص طور پہ چونکہ امن و امان کی بات ہے اور پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہاں پہ اس وقت بھارت دوبارہ سے پروپیگنڈا اس نے شروع کر دیا ہے پاکستان کے خلاف. تو دیکھنا یہ ہے کہ خطے میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا اور پاکستان کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. چین اس وقت اہم رول ادا کرے گا اور چین نے بالکل دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں، طالبان حکومت کے ساتھ ہیں. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست پینل موجود ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب فرقان حسن صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور خاص طور پہ جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغان امور کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بڑی زبردست ان کی اسٹڈی بھی ہے. بہت شکریہ فرقان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، ماہر ہیں اسٹریٹجک امور کے اور عموماً آپ ان کو نیشنل ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ میجر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید بہت کہتے بہت ہیں. شکریہ سر. فرقان صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم آپ کے ساتھ ریگولر پروگرام بھی کر رہے ہیں، آج کی جو یہ ڈیولپمنٹ ہے چائنا کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ ٹلڈ ہو رہے ہیں طالبان حکومت کی طرف، جارحانہ ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھنے میں آ رہا جو آج سے 20 سال پہلے ہم نے دیکھا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ طالبان کی فتح صرف طالبان کی فتح نہیں ہے، یہ اس پورے خطے کے مسلمانوں کی فتح ہے. اور اس پورے خطے کے مسلمانوں نے امریکہ کے خلاف جس قسم کا سٹینڈ لیا وہ ایک بڑا حیران کن تھا اور ہمیں 20 سال کی ایک جہد مسلسل نظر آئی. اور بہرحال ہم سب نے ویڈیو سکرینز پہ دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ، برطانیہ، وہ سپر پاورز جن کے بارے میں ہمارے جب شروع ہوئی تھی لڑائی تو کہا جاتا تھا تورا بورا بنا دیں گے، ان کا تورا بورا بن گیا. بہرحال جس طریقے سے وہ بھاگیں، جس طریقے سے وہ آج بھی نکل ہی رہے ہیں میرا خیال ہے. تو امپورٹنٹ بات اب یہاں سے وہ جو ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ یہاں سے ابھی امتحان شروع ہوگا، میں سمجھتا ہوں امتحان ایسے شروع ہوگا، یہ دیکھنا، یہ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. میرا ایک تجزیہ اس بارے میں کہ اب طالبان کون سی لائن کیری کریں گے. اگر طالبان، میرا اپنا اوپینین ہے کہ طالبان اگر موجودہ نظام کو، جو ایک کفر کا پوری دنیا میں نظام ہے، مثال ہے، اس کو اگر اڈاپٹ کر لیں تو ایک یہ نظام ہوگا. اور ایک طالبان کے پاس ایک اپنا اسلامی نظام ہے جو کہ ایک ملا عمر کے دور میں بھی نافذ رہا. تو اب دیکھنا پڑے گا طالبان معاشی نظام کہاں سے لیتے ہیں. اگر یہی بینکس رہ گئے، اگر یہی اسٹاک ایکسچینجز رہ گئیں، اگر یہی معاشی نظام پورا طالبان نے اڈاپٹ کر لیا اسلام کے نظام کی جگہ، یا تعلیمی نظام اڈاپٹ کر لیا جو آج نافذ ہے افغانستان میں، یا جمہوریت جو کفر کا ایک نظام ہے اس کو افغانستان میں قبول کر لیا، جو کہ انشاءاللہ نہیں کریں گے لیکن بظاہر ایسا جو ایک دو دن سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس کے بعد ایک تشویش لوگوں میں آئی ہے کہ کہیں طالبان کو
اس دائرے میں یہ لے کر نہ آ جائیں اپنی لیکن کوششوں ایک سے. چیز اس میں ایڈ آن کروں گا کہ قطر، دبئی اور سعودیہ پہ کون سا نظام رائج ہے؟ دیکھیں میں ان ممالک کے بارے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگین ان کے پاس تو وہی نظام نافذ ہے جو ان کے پاس چھوڑ کر برطانیہ گیا تھا. انہوں نے تو اسی نظام کو کیری فارورڈ کر لیا نا. تو طالبان کے افغانستان بھی یہی کرنے جا رہا ہے اگر یہ اس ہمیں میں تو کچھ امید چینج نہیں ہے. نہیں ہمیں تو امید کرنی چاہیے کہ نہ کرے. اگر وہ نہیں، افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا نظام کیری کر لے گا صحیح. تو دیکھیں آج کشمیر سے لے کے فلسطین تک لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں. ٹھیک. لوگوں نے طالبان کی فتح کو مسلمانوں کی فتح کے طور پہ دیکھا ہے. کشمیر کے مسلمانوں نے اس اینگل سے دیکھا ہے کہ یہ وہ طالبان ہیں جو 20 سال پہلے کہتے تھے کہ ہم کشمیر آزاد کرائیں گے, یا انڈیا کے مسلمان کہتے تھے یہ وہ طالبان ہیں جو نئی دہلی میں بابری مسجد بنوائیں گے دوبارہ انشاءاللہ. تو اگر ان طالبان نے دوبارہ بارڈر اسٹیٹ کو قبول کر لیا اور ایک خلافت کا پراپر اعلان نہیں کیا اور اپنی ایکسپینشن کی بات نہیں کی, تو میں سمجھتا ہوں جو مسلمانوں میں اور امت میں ان کے لیے محبت ہے وہ اسے ختم کر دیں گے. لیکن بہرحال ہم اچھی امید رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ امت کو اچھی امید ہے. تو بہرحال یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ طالبان اگر اس طرف جاتے ہیں یا اس طرف جاتے ہیں, یہ طالبان کے لیے بھی بڑا مشکل ٹائم ہے. جیسے ملا عبد الغنی برادر نے کہا امتحان کا دور ہے. اب انشاءاللہ اگر انہوں نے اسلام کے نظام کو کیری کر لیا, خلافت کے نظام کو کیری کر لیا اور یہ بات کی جو 20 سال پہلے وہ کرتے تھے کہ ہم کشمیر جائیں گے, سری نگر آزاد کرائیں گے کیونکہ وہ ہماری امت کی مسلمان مائیں بہنیں ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا, ہم نے کل نیوز میں دیکھا کہ کابل میں چاروں طرف سے طالبان داخل ہو گئے, تو یقیناً ایک طرف سے طالبان داخل ہوں گے, ایک طرف سے پاک فوج داخل ہوگی اور کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کشمیر کی آزادی اب ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہم تو انشاءاللہ نئی دہلی کے لال قلعے پر اللہ اور اس کے رسول کا جھنڈا لگانے کی بات کریں, کیونکہ ہم نے اس خطے پہ 1000 سال حکومت کی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دہلی میں بیٹھے سکھوں کے, سر ایک منٹ دیجیے گا, دہلی میں بیٹھے جو سکھ ہے نا, جو مودی سے اپنے لیے مطالبات منوا نہیں پا رہے, وہ انشاءاللہ ہم جا کے ان سکھوں کا مسئلہ حل کریں گے. ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا ایک ایسا نظام موجود ہے کہ ہم برہمن اور اچھوت کا جو ہندوستان کا پرانا مسئلہ ہے وہ حل کریں گے. ہم نئی دہلی میں جو عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ, اسلامی قوانین سے وہ مسئلے حل کریں گے. تو انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ اب ایکسپینشن کی طرف جائے گی بات انشاءاللہ. میرے صاحب, فرقان حسن صاحب تو بڑے پر امید ہیں اور طالبان کی فتح کو اور خاص طور پہ افغانستان کے مستقبل کو, پاکستان چونکہ افغانستان اور پاکستان لازم ملزوم ہے, اب وہ افغانستان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز پاکستان, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال کو؟ بہت شکریہ ظفیر صاحب. دیکھیے یہ جو 48 گھنٹے پہلے کابل پہ قبضہ ہوا ہے طالبان کا, یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں نوشتہ دیوار تھا جو کہ شاید بہت پہلے یہ لوگ پڑھ چکے تھے. دیکھیے طالبان جو ہیں ہمیشہ سے ایشو رہا افغانستان میں ایتھنک پرابلمس کا. جب بھی سول وار آپ دیکھیں ان کی ہسٹری ہے, سول وار جب بھی چھڑی کہ جب آپ نے ایک ایتھنک کمیونٹی کو جو ہے وہ گورنر سے دور کر دیا. گورنر سے طالبان جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پشتون کمیونٹی کو, اور پشتون کمیونٹی افغانستان میں اگر آپ اس کے پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو گڈ اباؤٹ 43% ہے. پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت جو گزری ہیں, چاہے وہ بابر کاملہ کے زمانے میں ہیں یا یہ حکومت جو امریکی نواز حکومتیں تھیں, انہوں نے وہ ایتھنک میجورٹی جو ہے افغانستان میں اس کو ریپرزنٹیشن دی نہیں. جب دی نہیں تو یہ پرابلم جو سول وار ہے اس کی وجہ سے ضرور ہوئی. دیکھیے ہم نے ایک وقت تھا کہ ہم ہی میں سمجھتا ہوں وجہ بنے دنیا میں بائی پولر ورلڈ سے یونیپولر ورلڈ کی طرف, اور جس کا خمیازہ جو ہے اس دنیا نے بھگتا. سینس پریویلڈ پاکستان کے لیے بھی, جو ہم بات کرتے تھے کسی زمانے میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی, اب ہم اس سے کافی آگے نکل آئے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اب اکنامکل بات. دیکھیے سی پیک بننے جا رہا ہے. افغانستان میں اگر امن ہوگا تو سی پیک کی کمیشننگ جو ہے وہ 100% ہوگی, اور پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. 20 سال میں دیکھیے افغانستان میں تو جو رہا حالات وہ رہے, لیکن اس کی وجہ سے اس کا جو فالو آؤٹ پاکستان میں ہوا, ہم نے تقریباً کوئی 80,000 اپنے عوام اور سپاہی جو ہے وہ شہید کروا دیے. تو ہم سے زیادہ خوش کوئی بھی نہیں ہوگا کہ افغانستان میں اگر امن قائم ہو. دیکھیے افغانستان کا جو میں آپ سے اتنا بول رہا ہوں کہ جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو طالبان اس وقت آئے ہیں
یہ وہ 20 سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں کہ جنہوں نے افغان جہاد میں حصہ لیا. یہ ان کی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشنز ہیں جو کہ پڑھی لکھی بھی ہیں, اور ان کو یہ چیز اب شاید سمجھ میں آئی ہے کہ ہم آئسولیٹ دنیا میں رہ کر شاید سروائیو جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. ایک چیز. دوسری چیز کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم ایک اسلامی نظام حکومت لے کر آئیں, تو شاید وہ 20 سال پہلے والا جو اسلامی نظام حکومت تھا وہ نہیں ہوگا. یہ شاید ان بٹوین ہائبرڈ ہوگا کہ جس میں تمام ایتھنک کمیونٹیز کو یہ آن بورڈ لیں گے. وہی بات جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے, ملیشیا, دبئی, سعودیہ میں جو اسلامی قوانین رائج ہیں, چوری کرتے ہیں ہاتھ کٹ جاتے ہیں, پھانسی ہوتی ہے, تو اسی طرح کا سسٹم ہی لے کے آئیں گے, اس سے زیادہ سخت. جی دیکھیے, بالکل بات آپ کی بجا ظفیر صاحب. دیکھیے, انہوں نے اپنے ماضی سے سبق ضرور سیکھا, ٹھیک, اور جو اسلامی نظام جس کی یہ بات کرتے ہیں تو وہ اسلامی نظام تو پاکستان میں بھی رائج ہے. صحیح. ضیاء صاحب کے زمانے میں جو قانون شہادت نافذ ہوا تھا اس میں بھی تمام حدود جو ہیں وہ سزا کے طور پہ موجود ہیں. صحیح. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دوسری اسلامی نظریاتی جو ہے حکومت اور جو ملک ہے وہ ہم نے اسی نظریے پہ بنایا کہ یہ اسلامی تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے, ہم نے دونوں چیزیں, اسلامی نظام حکومت اور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں حکومت کی دنیا میں, وہ لے کر ہم نے ایک اپنی گورننس جو ہے وہ اس کو رائج کیا. اور یہاں جو بیسک ٹیننٹس آف اسلام ہیں وہ تو موجود ہیں ہی ہیں. ٹھیک. 19 جو کانسٹیٹیوشن میں 1956 کا جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا اس میں تو یہی موجود ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ہے. اسی طرح تمام اسلامی ممالک میں یہ چیز موجود ہے. دیکھیے, خلافت کی جس طرح بات کر رہے تھے, اب وہ شاید میرے خیال سے جو طالبان ہے یہ پریکٹس نہیں ہو پائے گا. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے فضل عزیز صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, وائس آف امریکہ کے لیے آپ کام کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم اس افغان بیلٹ کی بات کرتے ہیں, طالبان کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بڑی اچھی ورکنگ ہے آپ کی. بہت شکریہ فضل عزیز, آپ کو شو میں خوش آمدید. کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب طالبان جو ہیں وہ جو ابھی ابتدائی طور پہ وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ تعلیم پہ بھی, لڑکیوں کی تعلیم پہ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم پابندی نہیں لگا رہے, لیکن ان کو حجاب میں جانا ہوگا. اور دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پینلسٹ ہیں, جناب میجر ریٹائر فواز صدیقی صاحب وہ بھی, اور فرقان حسن صاحب بھی اس چیز سے متفق ہیں کہ تھوڑا سا ماڈرن ہونا پڑے گا. اور شاید لگ بھی رہا ہے کہ طالبان جو پرانی اسکول آف تھاٹ تھا اس سے نکل کر باہر آئے ہیں, تو اب تھوڑا سا وہ ماڈرن دنیا کو بھی سمجھیں گے, اس طرح کے قوانین لے کر آگے بڑھیں گے. آپ چونکہ کور کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان میں کل ٹیک اوور کر چکے ہیں. جی, افغان صدر اشرف غنی نکل گیا ہے, اور کل سے یہ رومرز ہے, کل کہا جا رہا تھا کہ افغانستان میں حکومت بنانے کی بات ہوگی اور اسٹیٹ ٹرانزیشن ہوگا. آج دوسرا دن ہے, ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کا فارمل اناؤنس تو نہیں کیا. البتہ کابل میں اسپیشلی یہ انسرٹنٹی کل سے ہے, لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. حالانکہ طالبان جب ٹیک اوور کیا انہوں نے, تو ان کے ترجمان نے کہا کہ ہم جبرا نہیں کر رہے ہیں یا فورس نہیں کر رہے ہیں کابل کے اوپر, اس طرح کا حملہ نہیں کرتے. اور افغان حکومت نے بھی کہا تھا کہ طالبان سے بات ہوئی اور اس طرح نہیں آ رہے. اچھا, اب بات عوام کی ہے. جس طرح آپ نے خواتین کی بات کی یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز, ایون کہ جرنلسٹ وہاں پر بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ جو 20 سال پہلے کی سچویشن تھا افغانستان میں, کیا وہ ریپیٹ تو نہیں ہو رہا. لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارا رابطہ ہو رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سیف رہیں, بہت سارے چیزیں ہو رہی تھی. اب سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا وہی پرانا سسٹم چلے گا یا طالبان کوئی نئے اسٹریٹجی لا رہے ہیں. حالانکہ طالبان میں کچھ ڈیٹیل ہے یا کوئی اور کسی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو, ہم اسکولوں کو کھول رہے ہیں, ہم تفریح نہیں کریں گے. ایون کہ کل انہوں نے اپنے اس میں بیانات میں کہا ہے کہ ہم کسی کو کاروبار بند کرنے نہیں دیتے, لوگ اپنا اپنا کاروبار جاری رکھیں. آج صبح بھی کابل سے کل بھی انہوں نے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں. آج صبح انہوں نے دیا ہے کہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کابل میں, لیکن انسرٹینٹی ہے. اور یہ کوشچن ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا
होगा कि आइंदा के लिए इनका हुकूमत बन रहा है, अभी अबोरी हुकूमत की भी बातें चल रही है। लोगों में ये डर और ये खौफ है क्योंकि वो लोग ज़्यादातर इसी चीज़ को देख रहे हैं जो 20 साल पहले था या तालिबान के दौर में जिस तरह की चीज़ें हुई थी। हालांकि तालिबान है ना मतलब बार बार इस तरह के बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर है तालिबान का नायब या कतर में उनके सियासी दफ्तर का जो नायब है, उसे कहा कि अभी हमारा आजमाइश का वक्त शुरू हो रहा है। और कल अशरफ गनी ने अपना जो स्टेटमेंट भेजा है फेसबुक पर डाले, उसमें वो बोला है कि ये अभी तालिबान की जिम्मेदारी है कि अवाम की जान और माल के ऊपर ये लोग उसको देख ले और इनकी जान और माल की हिफाजत करें, मुल्क की अवाम की जान और माल की। इसमें ख़वातीन की स्पेशली उसकी ख़वातीन की बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को कारोबार या इवन की काबल में लोग ख़वातीन जा रहे हैं, दफातर में मुख्तलिफ जॉब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। स्कूल फजल अजीज़, अगर हम तालिबान हुकूमत की बात करें, अब सिस्टम उन्होंने चलाना है, वो सिस्टम किस तरह चलाएंगे, हुकूमत कैसे बनाएंगे और इसको लेकर कैसे चलेंगे? जफीर यही क्वेश्चन उठ रहा है, यही क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं कि क्या किस तरह देखेंगे इस चीज़ को। अभी तक उन्होंने कोई अपना वो ड्रा नहीं किया है कि हम हुकूमत किस तरह बना रहे हैं, हुकूमत में कौन लोग आएंगे। इवन के काबल में अब पूरे अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। काबल पे जब टेक ओवर कर दिया तो सबके ऊपर टेक ओवर कर दिया। अब उनके पास कौन है, कौन ला रहा है, क्या इंटरन गवर्नमेंट ला रहा है, इंटरन गवर्नमेंट में कौन लाएगा। बंदे की अभी बात किए जा रहे हैं कि बाहर उनका पुराना एक है इंटरन मिनिस्टर जलाली साहब, वो ला रहा है, कौन ला रहा है, कौन नहीं ला रहा। अब तक उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया किस तरह चलाएंगे किस तरह नहीं चलाएंगे। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा, क्योंकि जब तक उन्होंने अपना पॉलिसी ड्रा नहीं तो क्या होगा, उन्होंने फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। क्योंकि मुल्ला बिरादर ने तो अभी तक सिर्फ इतना ही कहा है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आई है। बहुत शुक्रिया फजल अजीज़, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आप बता रहे थे कि किस तरह वहाँ हुकूमत बनाई जाएगी और इब्तदाई तौर पर चूँकि कुछ रूमर्स भी हैं, कुछ खबरें भी हैं और बाज़ाब्ता तौर पे अभी ऐलान नहीं हुआ। किस तरह देखते हैं फुरकान हसन साहब, चूँकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है, ये तो वो चीज़ें हैं जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या कतर से जो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी ज़ाहिर है उनको सिस्टम बनाना है, उसके बाद अनाउंसमेंट करनी है, फिर बताना है। तो आपको लगता है कि तालिबान जो है वो सिस्टम बनाने में, चलाने में उनके पास प्लान होगा, वो उसको जल्द अज जल्द हालात जो वहाँ के हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे और वो एक्टिव कर लेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिस्टम बनाने से मुराद तो फिर वही हो जाएगी कि एक सिस्टम है जो कि IMF की ग़ुलामी का सिस्टम है, वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी का सिस्टम है, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन जाने का सिस्टम है। नहीं, ये तो फाइनेंशियली हो गया। हम नहीं सर, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनने का मतलब है कि आप दोबारा अग़यार के पैरों में जाके बैठ जाओगे और उसके बाद जब तौहीन रिसालत का मैटर होगा तो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि जो यूनाइटेड नेशन फैसला करे। कश्मीर का मैटर 1 मिनट की खामोशी कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन में बहुत अच्छी तकरीर कर दी मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने। अगर यही सब कुछ होने की बात हो रही है तो मेरा नहीं ख्याल है इंशाल्लाह तालिबान इस लाइन और लेंथ को फॉलो करेंगे। क्योंकि एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हमें मीडिया बता रहा है ना कि अफगानिस्तान में बड़ी बेचैनी है। देखिए, अगर इतनी बेचैनी होती तो काबुल ऐसे फतह नहीं होता। इसका मतलब मासेज में अफगान कौम तालिबान के साथ है, तभी 20 साल ये लड़ाई चली, तभी 20 साल अफगान फोर्सेस 3.5 लाख की तादाद में हथियार डाल देती हैं, क्योंकि वो जानती है तालिबान हक पर है और अमेरिका बातिल है। अगर ये क्लैरिटी नहीं होती तो इतना पैसा लेने के बाद वो लड़ते, मगर वो नहीं लड़े क्योंकि वो जानते हैं हक पे कौन है। अच्छा, अब जो हक पर है उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं बने। उसका काम यह है कि वो किसी नए सिस्टम की बात ना करे, बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने हमें फतह दी तो उसके बाद अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हुक्मरानी का तरीका मदीने की रियासत से डिफाइन कर दिया। मतलब खानसाब वाली मदीने की रियासत ना हो, अल्लाह ना करे, वो रियासत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मदीने की रियासत होगी, जो कि अपने आप को एक्सपेंड करेगी, जो फैलाएगी अपने आप को। रह गई इस्लामी सज़ाओं की बात, तो मैं एक बड़ा हर जगह होता है इस्लामी, खाली इस्लामी सज़ाएं इज़ नॉट इस्लाम। देखिए, माशी निज़ाम इस्लाम से लेकर आना पड़ेगा जिसमें सूद ना हो, तालीमी निज़ाम इस्लाम से लेकर आना पड़ेगा जिसमें सिंड्रेला की झूठी स्टोरियाँ ना हो, माशरती निज़ाम लेकर आना पड़ेगा इस्लाम से। सबसे बड़ी बात, अदालती निज़ाम लेकर आना पड़ेगा इस्लाम से। उससे बड़ी बात कि जब आप जमहूरियत की बात करते हो जिसमें कानून साजी का इख्तियार 2/3 अक्सरियत और पार्लियामेंट के पास होता है, वेरेज़ इस्लाम में कानून साजी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास होता है और वो वक्त के खलीफा के जरिए इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं ये समझता हूँ किसी नए निज़ाम की ज़रूरत नहीं है तालिबान को, उनके पास अपने नबी का दिया हुआ निज़ाम मौजूद है, उन्हें सिर्फ राइज करना है और राइज ही करने के वो जिम्मेदार हैं। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब, अगर हम बात करें इस जंग की, इस जंग में क्या खोया क्या पाया? अमेरिका को तो नुकसान ही हुआ,
اور اس پورے عمل میں افغانستان کو بھی نقصان ہوا, ہمیں بھی نقصان ہوا, پورے خطے کو نقصان ہوا. اب آپ کو لگتا ہے کہ چائنا جو کہ اسٹینڈ کر رہا ہے, جو کہ ابھی تک کے بیانات سے یہی لگ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ, چونکہ سب سے پہلے اسی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں. طالبان کیا جواب دیتے ہیں, لیکن چائنا کا سپر پاور اگر بننا ہے, سی پیک بنانا ہے اس نے, یا اس خطے میں بڑا چودھری بن کے رہنا, تو ظاہر اس نے کابل کو تو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات کنٹرول ہو جائیں گے اور چائنا انٹر کرے گا یہاں پہ اپنا انفلوئنس؟ دیکھیے ظفیر صاحب, آپ نے بڑا بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا. دیکھیے چائنا ان 3 ممالک میں سے ہے جس نے ابھی تک اپنی ایمبیسی افغانستان میں بند نہیں کی ہے. ٹھیک. ایک رشیا, ایک چائنا اور ایک ہم تو ہیں ہی. دیکھیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ واخان کوریڈور جو کہ افغانستان کا حصہ ہے, یہ واحد کوریڈور ہے جس سے سی پیک کی رسائی ڈائریکٹ سینٹرل ایشین کنٹریز تک ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا ماضی قریب میں بات کریں تو چائنیز گورنمنٹ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی شروعات بھی کی ہے, اور ان کے مذاکرات ہوتے بھی رہے ہیں, چاہے وہ بیک چینل ڈپلومیسی ہو, چاہے وہ آن بورڈ لے کر تمام ان کو موجود ہو. دیکھیے چائنا کا ہمیشہ سے صرف ایک پرابلم رہی پچھلی طالبان رجیم کے ساتھ بھی, وہ یہ تھی کہ ان کی جو کچھ پروونسز ہیں جو شورش زدہ ہیں, مسلمانوں کو لے کے سنکیانگ ہے, آپ اس طرح سارا دیکھیں, تو وہ شاید اس زمانے میں افغانستان نے, طالبان کی حکومت نے وہاں سے شاید ان کو کوئی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ نہیں دی چائنیز کو. یہ ان کا ایک ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد نقطہ ہے جس پہ چائنیز نے طالبان سے بات کی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے قطر کی جتنی بھی نیگوسیشنز ہیں, سب سے پہلی بات جو ان کے اسپوکس پرسنز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آئندہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے. دیکھیے یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اب یہ طالبان وہ نہیں ہیں کہ جو کہ شاید 20 سال پہلے تھے. سینس پرویڈ انہوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اس زمانے میں آئسولیشن میں ایز اے لینڈ لاک کنٹری سروائیو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اقوام عالم کے ساتھ رہ کر ایک اپنی جو بیسک ٹیننٹس آف گورننس ہے اس کو شامل کر کر یہ حکومت بنائیں گے. دیٹ از دا ریزن کہ یہ اتنا جو ڈیلے ہو رہا ہے. آپ دیکھیے حامد کارزائی کا بیان موجود ہے, عبداللہ صاحب کا بیان موجود ہے, ایک عبوری انہوں نے کاؤنسل بنائی ہے. دیکھیے طالبان کی جو طرز حکومت ہے وہ شورا پہ مشتمل ہے. اس دفعہ اگر آپ دیکھیں شورا میں انہوں نے پشتون کے علاوہ باقی ایتھنک گروپس کو بھی شامل کیا ہے, جو کہ اچھی بات, یہ بہت ہی اچھی بات ہے. آپ اگر شورا کے ذریعے گورننس کرتے ہیں یا فار دیٹ میٹر کوئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹس لے کر آتے ہیں, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ شاید اپنی جو ان کی بیسک آئیڈیالوجی آف گورننس ہے اس سے وہ انحراف کر رہے ہیں, کبھی بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے, افغانستان میں خاص طور پہ طالبان کو تمام گروپس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا, اور وہ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو فوکس بھی کر رہے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک کمرشل بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی طالبان کی حکومت کی اور اس خطے میں خاص طور پہ پاکستان کی اہمیت اور افادیت. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے فیض اللہ خان صاحب نے, سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں, خاص طور پہ افغان امور کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں, کور کرتے ہیں. بہت شکریہ فیض صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کس طرح دیکھتے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ کو؟ اب چونکہ طالبان وہاں پہ حکومت بنا رہے ہیں اور اب انہوں نے حکومت سازی کے حوالے سے ظاہر مشاورت بھی شروع ہو چکی ہے. اس اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ افغانستان میں رہے بھی, اب گئے بھی تھے اور اس سارے عمل کو آپ نے دیکھا بھی ہے. آپ کو لگتا ہے جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ شاید طالبان آج سے جو 20 سال پہلے والے طالبان تھے, جو ان کا اسکول آف تھاٹ تھا وہ چینج ہو گیا, تھوڑا سا ماڈرن, یا وہ دنیا کی باقی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سمجھ کر اب اس حساب سے بیہیو کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کچھ نظر ثانی ہوئی ہے, کچھ بہتری ہوئی ہے؟
جہاں تک بات ہے طالبان کی کہ وہ اپنے نظریات میں کتنی تبدیلی لائے ہیں، تو دیکھیے گزرے 20 سال میں لچک تو بہرحال پیدا ہوئی ہے، کچھ چیزوں میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، اور وہ برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ماضی میں جو ان کی حکومت تھی، چونکہ وہ پہلی بار آئے تھے اور اس وقت پورے افغانستان میں جنگ کا ماحول تھا اور اس میں ان سے بعض غلطیاں بھی ہوئیں، تو یہاں تک تو بات ہے۔ اور اسی تبدیلی کو ہم نے کچھ اس طرح سے دیکھا کہ افغانستان میں جب انہوں نے حالیہ عرصے میں مختلف شہروں پر قبضے کرنا شروع کیے تو وہاں مزاحمت نہ ہونے کے برابر تھی، اور وہ نہ صرف افغان فورسز کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ ان کا اسلحہ بھی ان کے ساتھ جانے دیا، اور وہ باور کراتے رہے کہ ان کی جانب سے عام معافی ہے۔ تو ایک یہ تبدیلی بہرحال نظر آئی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بار افغانستان کی تاریخ میں اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، ورنہ اگر آپ پچھلے 40 سال میں دیکھیں تو جب بھی کوئی فاتح وہاں پر آیا، کسی نے اقتدار حاصل کیا، تو اس کے بعد مخالفین کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک ہوا۔ 2001 میں جب طالبان سے افغانستان کی حکومت لے لی گئی تھی تو آپ افغانستان کے شمالی علاقوں میں اور اس کے علاوہ مشرقی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوئی، اور جو طالبان سے وابستہ لوگ تھے انہیں گرفتار کر کے قتل کیا گیا، ان کو جیلوں میں بھیجا گیا۔ لیکن اس بار صورتحال بہت زیادہ مختلف ہے، اور اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے اگر آپ افغان معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ تقریباً 3-4 سال پہلے ہی افغان طالبان نے افغان حکومت میں موجود مختلف لوگ، اور جو لوگ مختلف یونیورسٹیز کے چانسلر تھے، یا پھر وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طور معاشرے پر اثر انداز تھے، ان سے بہرحال اپنے روابط بنا لیے تھے۔ تو یہ روابط کا سلسلہ تقریباً 4 سال پہلے شروع ہو چکا تھا، ٹھیک، اور اسی کا ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ علاقوں میں آئے تو انہیں کوئی قابل ذکر مزاحمت نہیں ملی۔ اور دوسرا معاملہ افغان قیادت کے باہمی اختلافات تھے۔ اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اشرف غنی اکیلے نظر آئے، اور ڈاکٹر عبداللہ ان کے خلاف تھے، حامد کرزئی بھی ان کے خلاف تھے، اور گلبدین حکمتیار بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ڈاکٹر اشرف غنی کا اگر کوئی ساتھ دے بھی رہا تھا تو وہ عبدالرشید دوستم تھے، استاد عطا تھے، تو یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ ضرور تھے، لیکن آخر وقت میں انہوں نے بھی کوئی مزاحمت نہیں دکھائی۔ ٹھیک، ہرات میں ہم نے اسماعیل خان کو دیکھا کہ وہ بھی سرنڈر ہوئے، اور اس کے بعد وہ ایران چلے گئے۔ تو یہ صورتحال رہی، باہمی اختلافات بھی تھے اس میں، فوج کی تربیت پر پیسے تو بہت لگے، لیکن جب عملی وقت آیا تو اس میں وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکے افغان فورسز۔ ٹھیک ہے فیض اللہ صاحب لائن پہ رہیے گا، ہمارے ساتھ پینلسٹ بھی موجود ہیں، فرقان حسن صاحب ہیں اور جناب میجر ریٹائرڈ فواد صدیق صاحب۔ فرقان صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ فیض اللہ بھائی، میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جب ہمارے تجزیہ نگار بدلے ہوئے طالبان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اب طالبان IMF سے قرضے لیں گے، اب طالبان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے، اب طالبان کشمیر کے مسئلے پہ کچھ نہیں کہیں گے، یا طالبان جو ہے وہ کہیں گے کہ جی بالکل پاکستان کے حکمرانوں کی طرح آئیں، خاموشی کریں 1 منٹ کی، یونائٹڈ نیشن میں بہت شاندار تقریر کر لی ہے اور اسرائیل بہت ڈر گیا ہے ہم سے؟ مطلب آپ بدلے ہوئے طالبان سے ہمارے پاکستان کے تجزیہ نگاروں کی کیا یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے کہ جی ایک ماڈریٹ، ناٹ ماڈریٹ، میں ماڈریٹ ورڈ بھی غلط یوز کر رہا ہوں، بٹ ایک اسلامسٹ جو ہے وہ طالبان ہوں گے جو کہ اپنے نظریے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ تو یہاں کیا مراد ہوتی ہے بدلے ہوئے طالبان سے؟ تھوڑا آپ ایکسپلین کریں نا۔ جی فیض اللہ بھائی آپ سے سوال ہے یہ۔ جی پلیز دوبارہ دہرائیے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض اللہ بھائی میرا سوال تھا، آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ جی 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 فیض اللہ بھائی میرا سوال یہ تھا کہ جب ہمارے پاکستان کے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ بدلے ہوئے طالبان، اس سے کیا مراد ہے کہ طالبان کے IMF میں چلے جائیں گے، قرضے لے لیں گے، یونائٹڈ نیشن میں جا کر تقریریں کریں گے، 1 منٹ کی پاکستان کے حکمرانوں کی طرح خاموشی کریں گے، جمعے کے جمعے کشمیر کے مسئلے پہ جو ہے وہ جو احتجاجی قراردادیں ایک دوسرے کو کابل کی اسمبلیوں میں پیش کریں گے؟ بدلے ہوئے طالبان سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ طالبان کی شکل نکلے گی، یا بدلے ہوئے طالبان سے مراد ہے کہ ٹھیک ہے خواتین کو پڑھائی کرنے کی اجازت دیں گے جس کی اسلام میں بھی اجازت ہے، یا اور جو چیزیں ہیں، مگر ایک ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب پاکستانی حکمرانوں والے طالبان ہو جائیں گے، یا طالبان وہ رہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظریہ چھوڑ کر گئے تھے، ایکسپینشن کی بات کریں گے کشمیر کے مسئلے پہ؟ جو آپ کو یاد ہوگا 90s میں ایک بات تھی جب رشیا ہار گیا 80s کے اینڈ میں، تو یہ بات نکلی تھی کہ جی اب جو ہے انشاءاللہ کشمیر کی باری ہے اور اس کے بعد ہندوستان کی باری ہے، تو کیا یہ اب آگے ایکسپینشن کی بات ہوگی یا IMF کھیلیں گے؟ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟
دیکھیے افغان طالبان تو کوئی مظاہروں احتجاج اور ان قراردادوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو پچھلے 20 سال میں انہوں نے اقوام متحدہ کے باہر احتجاج کرتے یا پھر کابل میں الحمدللہ. احتجاج کرتے کہ ہماری حکومت واپس کی جائے. تو وہ تو احتجاج وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتے تھے. انہوں نے اپنے لیے اپنا راستہ اختیار کیا, تو اسی کی وجہ سے آج وہ 20 سال کے بعد دوبارہ اقتدار کے قریب ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ کیا کریں گے, دیکھیے افغان طالبان پہلے بھی اور اب بھی ان کا کوئی عالمی ایجنڈا اس وقت بھی نہیں تھا. وہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو قائم کی ہے یہ کوئی خلافت نہیں ہے بلکہ یہ عمارت ہے, کیونکہ یہ ایک اسلامی ٹرمنالوجی ہے. تو اس کے نتیجے میں عمارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیگر ممالک کے لوگوں پر کوئی یہ بات فرض لازم نہیں ہے کہ وہ طالبان کی بیعت کریں یا ان کی اطاعت قبول کریں. تو اس نتیجے میں انہوں نے فلیکسیبلٹی تو پہلے دکھائی. جو بدلے ہوئے رویے کی بات کی جا رہی ہے وہ محض یہ ہے کہ رویوں میں کچھ ان کی تبدیلی ہے, جو بہت زیادہ بعض چیزوں میں سختی ان کی نظر آتی تھی, کچھ اس میں انہوں نے لچک دکھائی ہے. دیکھیے ماضی کے افغانستان میں آپ تصویر نہیں کھینچ سکتے تھے, ویڈیو کیمرے کا تو تصور ہی نہیں تھا, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ تصاویر بھی ہیں, ویڈیو کیمرے بھی ہیں. یہاں تک کہ پاکستان سے چمن سے ایک فٹ بال ٹیم گئی تھی تو اس کو بھی انہوں نے سر منڈوا کے واپس بھیج دیا تھا. اب ان کے لوگ جو کرکٹ میچز دیکھتے ہیں, تو یہ وہ رویوں میں کچھ تبدیلی ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور اس دوسری کا مطلب رویے میں تبدیلی ہے, نظریے میں نہیں. نظریہ وہی ہوگا انشاءاللہ. نظریہ وہی ہے, رویے میں تبدیلی. میرے صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں دونوں کی گفتگو آپ نے سنی؟ ایکسٹریم لائن تو وہ لیں گے لیکن ایکسٹریم سے مراد ہرگز یہ دیکھیے نہیں ہے. میں اب یہ جس طرح بات کر رہے تھے مجھے تھوڑا سا اجازت دیجیے بات کرنے کا. دیکھیے اسلام کبھی بھی ایکسپینشن کے بارے میں نہیں رہا. ٹھیک, اگر ہم یہ بات کریں کہ جی اسلام تلواروں سے پھیلا ہے تو ہسٹری شاید ہم کہیں نہ کہیں اس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. اپنے عمل سے اپنی تعلیمات سے یہ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے. ریاست مدینہ کا جب قیام ہوا تو ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست جو تھی اس کے بعد میثاق مدینہ ہوا کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اس وقت ایک ماڈل ریاست کی جو نرسری ہے اس کو پروان چڑھا رہے تھے. خلیفہ راشدین چہارم کے بعد جب ایکسپینشن کی بات ہوئی تو وہ ایکسپینشن تلواروں سے نہیں ہوا, ٹھیک, وہ ایکسپینشن ہمیشہ ہمارے عمل سے اور تعلیمات سے ہوا. ہم نے اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ ہم جو ہیں وہ کمزوروں کا دفاع کریں. ٹھیک ہے. دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں امارات کی, جس طرح فیض اللہ صاحب نے بھی بات کی, اس سے پہلے جب طالبان آئے تھے طالبان تھے کون؟ دیکھیے دیز ور دا پیپل. طالبان ہم کو طالبان کہتے اس لیے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ہم نے ان کو جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیم دی رضا صاحب کے زمانے میں. اس سے پہلے یہ لوگ کہاں تھے؟ پشتون تو اس وقت بھی موجود تھے, ڈورینان تو اس وقت بھی تھی. دیکھیے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ضیاء صاحب کے زمانے میں اسلام کو صرف جہاد فی القتال کا جو ہے نا وہ بات کر دی. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جی ہم مطلب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم شاید پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کشمیر کو ہم لڑ کے لے لیں. ٹھیک, الحمدللہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کشمیر کو اگر لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں, ہمیں کسی اور کے زور بازو کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے میں یہ چیز بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں. ہم پہلی اسلامی ریاست ہیں جو کہ نیوکلر ہے, ایسے ہی ہم نے ڈیٹرنس رکھی ہوئی ہے, ہم امن کے شیدائی ہیں اور ہم امن کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. طالبان کا بھی دیکھیے ہم پہلے جو بات کر رہے تھے کہ ہم نے پہلے بھی جب طالبان کی بات کی تو ہم نے طالبان کو اس لیے سپورٹ نہیں کیا کہ جی وہ شاید اسلامی نظام میں حکومت لے کر آ رہے ہیں. ہمارا اس زمانے میں ہم سینڈوچ نہیں ہونا چاہ رہے تھے انڈین انٹرسٹ کے ساتھ. آپ دیکھیے 20 سال میں ہوا کیا, ہم نے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نعرہ لگایا تھا وہ تو بحر عرب میں بہہ گیا. ایسے ہی ہم انڈین انفلوئنس اس حکومت میں اتنا زیادہ ہو گیا افغانی پہ کہ ہم تو سینڈوچ ہو کے رہ گئے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ علاقائی اور خاص طور پہ خطے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑا ضروری تھا. صرف جنگوں کے ساتھ ہی یا صرف جہاد کر کے ہی معاملات میں اب چونکہ دنیا بدل چکی ہے. فیض اللہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور آپ کس طرح دیکھتے ہیں فرقان حسن صاحب کہ جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اب چونکہ کابل ڈیولپ نہیں ہوا, افغانستان ڈیولپ نہیں ہوا, وہاں پہ کام ہونے باقی ہیں. جو پیسہ ملتا تھا وہ اپر یعنی فرسٹ ایئر جو تھا اسی کو چلا جاتا تھا, سیکنڈ ایئر کو پیسہ نہیں جاتا تھا, عام عوام کے پاس پیسہ نہیں گیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں عوام کے جو نچلی سطح کی عوام تھی انہوں نے بغاوت کی. آپ کو لگتا ہے کہ اب طالبان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے, شہر آباد ہوں گے, لوگ اس طرف جائیں, کابل لوگ دیکھیں, دنیا وہاں پہ آئے گی؟
دیکھیں میں تو نہیں ہوں اس بات کا قائل، اچھا قطعی طور پہ نہ تھا نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں طالبان نے ایک ماڈل ریاست بنائی تھی 96 سے 2001 تک، ٹھیک جس میں واقعی وہ جو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے نا کہ مدینہ سے حضر الموت تک ایک عورت جائے گی اور اسے زیوروں سے لدی ہوئی اور اسے جنگلی بھیڑیے کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. ٹھیک. طالبان نے وہ نظام اللہ کے نبی کے نظریے کے مطابق رائج کر کے دکھا دیا. ٹھیک اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں جب ہم طالبان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا طالبان کوئی پشتون بیلٹ کے لوگ نہیں ہے. طالبان کی جب آپ ڈیفینیشن لیتے ہیں تو یہ پوری مسلم امہ ہوتی ہے. دیکھیں آج فلسطین میں جشن منایا گیا، آج فلسطین نہیں والوں وہ کو تو کیا ہے، لینا لیکن دینا ماحول نہیں پشتون چینج ہو سے؟ گیا کیا دنیا کی یہ ساری چیزیں؟ کشمیر کی جو آپ بات آج کر رہے ہیں، کشمیری عوام کیوں خوش ہیں؟ کشمیری خوش ضرور ہیں لیکن کشمیریوں کی مدد تو نہیں ہو سکتی. آپ کیوں نہیں اس طرح نہیں کر سر؟ سکتے، دیکھیں، اس طرح لیے نہیں ہو کر سکتی. سکتے. میں آپ کو اس بتا طرح دوں نہیں میجر کر- صاحب نے اچھا کہا، میجر صاحب نے ایک جملہ کہا چونکہ- لینڈ لاک افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ٹھیک. تو کیوں نہیں بامبے کو انشاءاللہ ہم فتح کر سکتے چلیں اور اس پہ سی کرتے ہیں نا. ہمارے پاس آ اب جائے. ہمارے ساتھ جناب کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں چونکہ وہ بھی افغان امور پہ بڑی ان کے ساتھ بھی ہمارے بیک ٹو بیک پروگرامس بھی رہے. کیپٹن صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ اب چونکہ طالبان حکومت بنانے جا رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہمارے پینلسٹ ہیں جناب میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب اور فرقان حسن صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ طالبان کو ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جانا ہوگا. فرقان حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایکسٹریم لائن جو ان کی میں ہے تو کہہ رہا ہوں نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، اس پہ رہیں گے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پوری ڈیولپمنٹ کو؟ کیا طالبان جو ہیں وہ ماڈریٹ ہو کر آئے ہیں، وہ دنیا کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے جی جی کہ جس انداز سے ابھی یہ پورا 10-12 دن گزرے ہیں اور سلولی اینڈ گریجولی ان کی کنٹرول میں آتی گئی پروونسز اور پھر ایونچولی کابل پہ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی گولی چلائے کے انہوں نے قابو کیا. یہ کس چیز کا نشاندہی کرتے ہیں؟ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ، ایک ڈفرینٹ ویژن، ایک ڈفرینٹ ویژن کے ساتھ یہ اس دفعہ آ رہے ہیں جو کہ پہلے ان کے ساتھ منسلک تھا. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو ابھی اس پہ نہیں کہوں گا میں کہ وہ کس طریقے سے ان کی امیج کو خراب کیا گیا ویریس ادر ٹیکٹکس. لیکن ابھی جب آئے ہیں یہ بڑے کلیئر ویژن سے آئے ہیں اور اس میں 3-4 چیزیں بڑی نوٹ کرنے کی. نمبر 1، کچھ عرصہ پہلے بفور دس آپریشن اسٹارٹیڈ ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا چائنا کے ساتھ بیٹھ کے بات کی. ان کا ڈیلیگیشن گیا رشیا، پھر ایک ڈیلیگیشن گیا ایران. اور ان تمام ریجنل کنٹریز کے تحفظات جو تھے، جن کی بنیاد پچھلی امیجری پر تھی اور ان کے جو سوالات تھے، ان کے ذہنوں میں جو چیزیں تھیں، وہ انہوں نے اس کے جوابات دیے. اینڈ اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پازیٹیو آؤٹ لک آیا ان تینوں ممالک سے، خاص کر کے ایران جو کہ ایک ڈفرینٹ ان کا عقیدہ ہے، اس کے باوجود ایک بہت ہی کنسیڈریٹ اوپینین ان کا تھا. اور پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ڈیلیگیشن آیا، یہاں پہ بھی بات کر کے گئے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ایک جو فوکس ہے وہ گڈ گورننس اور اپنے آپ کو دنیا کی نظر میں ایکسیپٹیبل بنانا ہے، جو کہ ضروری ہے. اور اس کے لیے جو انہوں نے پہلا قدم کیا یہ کہ جتنے بھی پروونسز تھے اس میں جو ایسے شخصیات جو کہ ایکسیپٹیبل ہے بہت سائڈ کو، جرگا کے چیف تھے، بزرگ تھے، جو ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو استعمال کیا. اور یہ ایک ان کا میسج بھجوایا گیا کہ آپ لوگ عوام جو ہے ہمارے لیے وہ ہے باعزت ہے اور ہم انہیں پروٹیکشن دیں گے، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی میسج گیا جو ان کے دوسرے سرکاری اداروں میں تھا. تو رزلٹ واز کہ ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ فاصلہ طے ہوا. ٹھیک ہے کیپٹن صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ چونکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے اور پاکستان چونکہ پچھلی جو افغان حکومت تھی اس کے ساتھ رہا، آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کے دلوں میں نرم گوشہ ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستانی حکومت جو ہے وہ ان کو آن کرے گی؟ چائنا نے تو کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں ان کے لیے اور طالبان کے ساتھ آگے چلنے کے لیے. بہت ریلیونٹ آپ کے کوشچن کے، بہت صحیح. دیکھیں میری نظر میں اس تمام چینج سیناریو کا روح رواج جو ہے وہ آپ نے نام لے لیا چائنا نے.
ٹھیک اب چائنا نے آلریڈی ایران کو ایک 25 سال کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام دیا اور سی پیک میں شامل کیا. ان کی جو گفتگو ہوئی تھی ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ اس میں بھی یہ چیز شامل تھی. تو طالبان کو ان کو تو میں اسلامک ایمریٹس جو ان کا نام ہے جو چاہتے ہیں اس نام سے یاد کریں, بیکاز طالبان کو ڈیمونائز کیا ہے ویسٹرن کنٹریز نے, امریکہ نے. انہوں نے طالبان کوئی گالی نہیں ہے, طالبان کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, اٹس ون آف دوز تھنگز. بلکہ اس سے زیادہ اگر آپ امریکن کہیں تو بہت بڑی گالی میری نظر میں, میرا عقیدہ ہے. بہرحال تو اس لیے یہ آگے جو آپ کا سوال ہے اس کو یہی ہے کہ بالکل یہ گروپ جو ہے چائنا, رشیا, ایران, پاکستان, یہ سب مل کے ان کے ساتھ آگے چلیں گے. ان کی ریکگنیشن ہو جائے گی اور آگے کی جو راہیں ہیں وہ ایک نارمل انٹرنیشنل ریلیشنز کو تسلیم کرتے ہوئے اسلامک ایمریٹس کی گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہوگی اور آگے فنکشن کرے گی. ٹھیک ہے کیپٹن صاحب لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ میجر ریٹائر فواد صدیقی صاحب بھی ہیں اور فرقان حسن صاحب بھی, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں. میجر صاحب, کیپٹن صاحب جو بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. چائنا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس پورے بیلٹ میں, اور صرف یہاں نہیں, اس کا جو ون بیلٹ ون ویژن ہے وہ پورا ایک ٹاسک لے کے چل رہا ہے. وہ کبھی بھی یہاں کے امن و امان کو ڈسٹرب نہیں ہونے دے گا. آپ نے دیکھا لداخ میں بھی بھارت کے ساتھ اس نے کیا کیا. تو اب تھوڑا سا جارحانہ بھی ہوگا چائنا, اور چائنا نے چونکہ لک آفٹر بھی کرنی ہے افغانستان کی. وہ نہیں چاہے گا کہ جو روٹس ہیں امریکہ کی جو وہ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کے یہاں کنٹرول کریں. تو یہ ڈسکنیکٹ ہوں گی چیزیں. جی دیکھیے بالکل بات ہے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو شاید 70 سال بعد اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کا احساس ہوا, اور وہ اسٹریٹجک لوکیشن سی پیک کی وجہ سے ان کو احساس بھی ہوا, اور اب یہ اس کا لیوریج لیں گے. صحیح. دیکھیے ہم نے بہت زیادہ شاید دیر کر دی تھی کہ ہم اپنے نیچرل بلاک کا حصہ نہیں بنے تھے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جی رشیا, چائنا, ایران اینڈ دا سینٹرل ایشین کنٹریز شاید اب یہ پہلے بھی ایک ایسٹرن بلاک نیچرل بلاک تھا جس کا ہم حصہ نہیں بن پائے, چاہے وہ اس زمانے میں کوئی بھی وجوہات نہیں ہو ہمارے. ٹھیک ہے. اب ہم کو یہ ادراک ہوا ہے کہ ہم 7 سمندر پار کی جو اسٹریٹجک الائنس ہے شاید ہم وہ ان نیچرل الائنس میں جائیں گے, اور اس کے بعد ہم کسی بھی سپر پاور کی اسٹوج ریاست جو ہے وہ نہیں بنیں گے. دیکھیے چائنا کا میں جس طرح آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ طالبان کو بھی ادراک ہے کہ لینڈ راک کنٹری ہے تو ان کا ذریعہ آمدنی ہوگا کیا فیوچر میں. اب اگر وہ ٹرانزٹ ان کو سی پیک کی طرف سے مل جاتا ہے, ہر چیز ہے, ریلوے کی طرف سے, سوئی گیس کا جس طرح بات ہو رہی تھی, ایران سے افغانستان سے ٹورڈز انڈیا بات ہو رہی تھی, تو ان کو تو شاید آسانی ہوگی اپنے ریونیوز جمع کرنے کے لیے بلکہ اس کے کہ جی وہ اس سے وہ آنکھیں چرائیں. دیکھیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ طالبان اس وقت پہلا موقع ہے کہ جی ٹی وی چینل بند نہیں ہوئے. طالبان کے نمائندے جو ہیں ٹی وی چینل پہ آ کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. ان کے نمائندے جو ہیں وہ جرنلسٹ کے طور پہ تمام کابل میں پھر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تعلیم کو بھی بند نہیں کیا اور انہوں نے ہیلتھ کو بھی بند کیا. دیکھیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, شاید جس طرح کیپٹن صاحب نے بات کی کہ ایک تو ہمارے جو دنیا میں میڈیا ہے اس نے اس کو شاید ڈیمونائز کیا, طالبانوں کو اس زمانے میں بھی کیا اور اس زمانے میں بھی کرنے کی کوشش کی. دیکھیے 2 دن میں اموات ہوئی ہیں اس وقت جو کہ رپورٹڈ امواتیں ہوئی کس طرح. طالبان کا تو اس میں کبھی بھی ہاتھ نہیں رہا. جہاں بھی بات ہو رہی ہے وہ امریکن چلیں جی ہوائی فائرنگ کر دیا, جو بھی کر دیا جا. اس سے پہلے جتنے انہوں نے اس میں سر ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اس میں جتنی بھی ابھی فتوحات ہوئی ان میں اس میں ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی, کسی کو انہوں نے نہیں مارا, کسی کو نہیں مارا. فرقان حسن صاحب دیکھیں میں تو اسٹل یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی. بہرحال طالبان یہاں پر طالبان ایک بہت بڑی فتح کر چکے ہیں. اٹس ٹائم کہ وہ امریکہ کی جو, بلکہ میں تو ایک اور بات کہنا چاہوں گا اس میں ایڈیشنلی کہ ہمیں جو یہ کئی سالوں سے بتایا گیا ہے نا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور ناقابل شکست ہے. طالبان نے شکست دے کر کہتے ہیں نا اختتام کی ابتدا کر دی ہے. اب یہاں سے صرف ہمیں تھوڑا سا موو ہونا ہے اور امریکی سفارت خانوں کو بند کرنا ہے, ریمن ڈیوس نیٹ ورکس کو ختم کرنا ہے جو دھماکوں میں انوالو ہیں, اور
उस एक्सपेंशन की बात करनी है जिसमें हम कश्मीर को आज़ाद करा सकें, ना ठीक कि है। कश्मीरी माओ बहनों को ये आसरे दें कि यूनाइटेड नेशन में तकरीर कर दी पहले ठीक किसी है। और ने और अब किसी ठीक है। और ने। कैप्टन तो साहब। मेरे ओपिनियन में इख्तिताम की इब्तिदा अमेरिका की तालिबान ने कर दी कर दी है। है और इंशाल्लाह मुकम्मल इख्तिताम हमारी फौज करेगी। हमारी फौज करेगी। कैप्टन साहब, आप मुत्तफिक हैं, और ख़ासतौर पे जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है हमारे खित्ते में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, जो जिस तरफ फुरकान हसन साहब इशारा भी कर रहे थे कि वो एक नेटवर्क था उस दौर में, तो इस तरह की जो जितनी चीज़ें हैं वो ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना होगा। और आपको लगता है कि अब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक दो टोक मौक़िफ़ भी लिया था इस मामले में, और उस पर अमेरिका आज भी नाराज़ है हमसे, तो हमें इस नाराज़गी को खातिर में नहीं डालना चाहिए और हमें इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल, जो अभी सिचुएशन है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने जो अपना स्टांस लिया है उसमें बरकरार रखना है। और बिल्कुल अमेरिकन की और जो इंडियन है, इनके जो हमारे जिनको हम स्पॉयलर्स कहते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हुए इस चीज़ को इंश्योर करना है, इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि हमारे अपने जो घर के जो है चार दीवारी वो सेफ रहती है। उनकी इन तमाम चीज़ों से हम उनकी पूरी कोशिश थी कि वहाँ सिविल वॉर हो, वहाँ मेहम हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो और उसके असरात पाकिस्तान में भी आए, जो नहीं हो सके, जिसे बड़े दिल बर्दाश्त है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल डिफीट उनके लिए हुआ है। तो अब वो लेकिन इतने आसानी से गिव अप नहीं करेंगे, ज़रूर कोई ना कोई इसकी राह निकालेंगे। और हमारी जो लीडरशिप है उसको उस पर बड़ी कड़ी नजर रखनी है कि इनके इन हथकंडों में इनकी इस नैरेटिव को कामयाब नहीं होने दें। और जैसे उनका अपनी हमारी जो फौज है इट मस्ट बी बिल्कुल रेड अलर्ट पे तो इंश्योर कि इसको अपने पाए तकमील तक पहुंचाएं। ठीक है। क्या अपना फवाद साहब आखिरी पॉइंट आप? देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जो है वो इस शिकस्त का किसी न किसी बहाने से बदला लेने की कोशिश करेगा। देखिए, उसका टारगेट बेसिकली हम नहीं है, उसका टारगेट चाइना है और उसकी इकोनॉमिकल एडवांसमेंट है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। अब उसके लिए उसको यहाँ किसी न किसी फुट होल्ड की ज़रूरत है, और वो जो फुट होल्ड है फ्यूचर में शायद वो इंडिया होगा। देखिए, हमें इससे कोई दो राय नहीं है, हमें अब पता है कि हमारे दुश्मन और हमारे दोस्त कौन हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमें अब ये पता चल चुका है और पाकिस्तान इस टास्क को लेकर अपना वन लाइनर सेट कर चुका है। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान अब चूँकि अमेरिका को भी उसने आंखें दिखाई, और यही वो है तालिबान अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और इसी वजह से उनको आज कामयाबी भी मिली। कैप्टन रिटायर्ड अदील सफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब फुरकान हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।